5 अगस्त 2019 जो भारत ने इकदामात उठाए, पाकिस्तान ने तो उनको मुस्तरद कर दिया था क्योंकि वो यकतरफा थे, गैर कानूनी थे, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, सलामती काउंसिल की करारदादों की नफी करते थे वो इकदामात, 4th जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते थे। लेकिन खुशाइद बात यह है कि मकबूजा कश्मीर की क़यादत ने भी मिन जुमला उन्हें मुस्तरद किया है। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने जो मीटिंग बुलाई जिसमें मकबूजा कश्मीर की क़यादत के नामवर लोग वहाँ गए हुए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 5 अगस्त के इक़दामात नामुनासिब हैं, उनको रिविज़िट किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा तशख़्ख़ुस जो पामाल किया गया है उसे बहाल किया जाए, हमारा स्टेटहुड कहाँ है? उन्होंने कहा। और फिर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को क्या कहना पड़ा? एतराफ़ करना पड़ा। जो दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे कि हमारे ताल्लुकात मामूल के हैं, वो मामूल की तरफ लौट आए हैं, उनको बरमला कहना पड़ा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि दिल भी दूर हैं और आप दिल्ली से भी दूर हैं। और आज आप उनके मुतालबात देखें तो वो मुतालबात वही हैं जिनका तज़किरा पाकिस्तान करता आया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ, आज़ाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, कश्मीरी मुत्तफ़िक हो गए हैं कि 5 अगस्त के इक़दामात हमें कबूल नहीं हैं। हमारा झंडा, हमारा चेहरा, हमारी तारीख़, हमारी सकाफ़त, हमारी अक्सरियत को अगर आप मिटाने की कोशिश करेंगे जाली डोमिसाइल देने से और हमें एक अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो ये हम कबूल नहीं करते। और इस पर पूरी कश्मीरी कौम, और कश्मीरी चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बरतानिया में है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे यूरोप के किसी तार खिलाफे में बैठा है, यक ज़बां और यकजा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ये इक़दामात हिंदुस्तान को इन पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, ये देर पा नहीं है। और आज हिंदुस्तान की जो कश्मीर की पॉलिसी है वो नाकाम दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि आपने जो आरएसएस और हिंदुत्वा सोच को जो मुसल्लत किया है उससे आपने हिंदुस्तान को कमज़ोर किया है। वो नेहरू का तसव्वुर, वो गांधी का हिंदुस्तान आज हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो सेकुलर हिंदुस्तान हमें आज दिखाई नहीं दे रहा। आज आप हिंदुत्वा सोच हम पर मुसल्लत कर रहे हैं जानते हुए कि यहाँ करोड़ों मुसलमान बसते हैं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस रहते हैं, सिखों की बहुत बड़ी तादाद है, दालित्स की बहुत बड़ी तादाद है, और वो इन इक़दामात से नाखुश हैं। तो इंशाअल्लाह पूरी कश्मीरी कौम को बहसीत पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा मेरा ये पैगाम है, हम आपकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, आपकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। जिस तरीके से कस्ब पुरसी के आलम में जिस तरह आपने डट कर मुकाबला किया, आपके हकूक़ पामाल किए गए, आप पर जबर किया गया, इज्तिमाई ज़्यादतियाँ हुई, बच्चे घरों से गायब किए गए, उठाए गए, नामालूम कहाँ से मिले, मैस ग्रेव्स का इंकशाफ हुआ। ये सब वो ऐसे इक़दामात हैं जिसने हिंदुस्तान को बेनकाब कर दिया है। ऐसे तो नहीं 2 रिपोर्टें शाया हो गई। जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट है 2018 की, 2019 की, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का नुक्ता नज़र है, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात है। और फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सब कुछ ठीक है तो कश्मीर प्रीमियर लीग से घबराहट क्यों? आप मकबूजा कश्मीर में इवेंट्स कीजिए, आप वहाँ क्रिकेट के मैचेस कराइए, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हम दावत देते हैं, आप कहते हैं आप जमहूरियत हैं,
آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں اظہار گفتار ہے، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں آپ کے جرنلسٹ کو پاکستان آنے کی، آپ ویزے نہیں دیتے۔ یہ کیا جمہوری حکومتوں میں کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ آپ خائف کس چیز سے ہیں؟ آپ کس خوف پہ مبتلا ہے؟ آپ بھیجیے اپنے جرنلسٹ کو، ہم ان کو لے کے جاتے ہیں آزاد کشمیر، وہ جائیں، لوگوں سے ملیں، قیادت سے ملیں، عوام سے ملیں، اپنے تاثرات قائم کریں۔ کیا آپ بھی ہمارے جرنلسٹ کو اجازت دیں گے کہ وہ مقبوضہ کشمیر جائیں، وہاں جا کے ملے؟ اور میں نہیں، پاکستان کا وزیر خارجہ یہ نہیں کہتا، آپ کے اپنے سری نگر سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ابھی میں نے پچھلے دنوں میں ایک کلپ، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ سنی، کس کی؟ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ صاحب، وہ کیا کہتے ہیں؟ غور کیجیے، سنیے، لوگوں کو سنائیے۔ وہ کسی کے کہنے پہ بات نہیں کرتے، وہ ایک آزاد ذہن کے مالک ہیں، اور وہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم امن سے رہنا چاہتے تھے، امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، ہمارے نارمل تعلقات کے راستے میں رکاوٹ ہے، آئیے بیٹھیے، گفت و شنید سے اس کو حل کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا آپ ماحول سازگار کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، ہم کشمیریوں کے لیے چاہتے ہیں۔ ان کے حقوق پامال کرنا بند کیجیے، ان پر ظلم بند کیجیے، ناانصافی بند کیجیے، احساس محرومی ختم کیجیے، احساس شمولیت دیجیے۔ اور اگر وہ آپ اقدامات اٹھاتے ہیں، ان کا اسٹیٹ ہوڈ لوٹا دیجیے، ان کا تشخص بحال کیجیے، اور وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کیجیے۔ پاکستان امن کے لیے کل بھی خواہش مند تھا، آج بھی خواہش مند ہے۔ ہم بلا وجہ نہیں کسی سے الجھنا چاہتے۔ ہمیں علم ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے، جو آج ہندوستان کی موجودہ حکومت اور حکمرانوں کی پالیسی سے لا تعلق ہے، شرمندہ ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ میرا پیغام ہے آج 5 اگست 2021 کو کہ کشمیریوں، ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی سیاسی جد و جہد میں ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ کی سفارت کاری میں جو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ہم نے کی ہے الحمدللہ۔ 5 اگست 2019 کے بعد 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں آپ کا تذکرہ ہوا ہے، آپ کا ذکر ہوا ہے، اور یہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، اس کی نفی ہوئی ہے۔ آج یورپین پارلیمنٹ کے 16 ممبران آپ کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ آج برطانیہ کے ممبران پارلیمنٹ سے ابھی میرا انٹریکشن ہوا ہے، اور وہ بھی آپ کے حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق ملے گا، اور اس حق میں، اس حق کے حصول میں پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا فارم منسٹر صاحب، کل بھارت کے جو یک طرفہ اقدام ہے اس کو 2 سال مکمل ہو رہے ہیں، فوجی محاصرہ جاری رہا۔ کل حکومت پاکستان کس طرح سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ؟ پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ متفق ہے، ان کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف سینہ سپر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے ہر شہر میں، پاکستان کے ہر قصبے میں اظہار یکجہتی کی آواز بلند کی جائے گی، واکس ہوں گی، لوگ اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے، لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے،
اور ہندوستان کی ان صفاقانہ پالیسیز کی مذمت کریں گے. بھارتی فوجی محاصرے کو 2 سال ہو گئے جو ایک خاصا لمبا عرصہ ہے. کشمیریوں کے جرت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کشمیریوں کی جرت تو کمال کی ہے. اس کی تو جو ہے نا کہتے ہیں نا وہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بلند ہے ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ. جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا خیال یہ تھا کہ ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا, وہ گھٹنے ٹیک دیں گے. جبر سے, لاک ڈاؤن سے, ملٹری سیج سے, اجتماعی جو ہے نا سرچ اینڈ کارڈن آپریشن سے ان کو دبا لیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. لوگ آج بھی کشمیری اور کشمیری قوم اور ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے.